وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 117، درس نمبر 847۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ سخت وقت میں مومن پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ خدا ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 117۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار کے حال پہ بھی۔ الذین اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی اس نبی کی، فی ساعت العسرت، تنگی کے وقت میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس بعد اس کے کہ ان میں سے بعض کے دل پھر جانے کے قریب تھے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان پر متوجہ ہوا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، مضمون اگر آپ خیال کریں تو وہی چلا رہا ہے آیت نمبر 111 سے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کو خرید لیا ہے، اس کے عوض ان کو جنت ہے۔ اور پھر آیت نمبر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے وہ شرائط بندگی بتائی ہیں کہ اب جب آپ اللہ کا بندہ بننے کا عہد کر لیتے ہیں تو آپ میں کیا صفات ہونی چاہیے، وہ آیت نمبر 112 میں بتائی ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یعنی بیعت کے تقاضے کیا ہیں وہ آیت نمبر 112 میں بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر جو اس کے بعد مضمون ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، یہ وہی مضمون چلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا تم نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے آج کا جو سبق ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا حال بیان فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہوں، مشکل گھڑی میں میں اپنے بندوں کے کام آتا ہوں،
ان پہ اپنی رحمتیں برساتا ہوں اور ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ دیکھیں اس میں 2 مرتبہ تابا، لقد تاب اللہ ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیں ایک بات تو تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہاں نبی سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی اس کے آیت کو ظاہر کے ترجمے کو دیکھیں یا باطنی طور پہ، اور نبی کی ذات تو بڑی عظیم الشان ذات ہوتی ہے سامنے کا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میں تم سے سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، اور تو نبی سے ایسی باتیں سوچنا یا منسوب کرنا مناسب نہیں ہے۔ نبی کا جہاں بھی نام آئے تو اگر کوئی آپ کو شک بھی ہو تو خاموش ہو جائے کریں آپ۔ نبی کی شان و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے اور ہمیں بہت کمال احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے، جیسے کہ اس میں ہے کہ سورہ محمد میں بھی ہے اور میرے خیال سے سورہ حجرات میں بھی ہے، نبی کو تکلیف دینا یا نبی کی آواز کے سامنے آواز بلند کرنا، یہ ضبط اعمال کا سبب بن سکتا ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال اس کی یعنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہاں تو دیکھیں غزوہ یہ تبوک جو تھا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ جہاں اس بات کا یعنی نبی کو الزام دیا جائے، معاذ اللہ، نبی کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی۔ اور اس سے پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں جو آیت تھی کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اس کی اگر کسی کو وضاحت درکار ہے، وہ بھی نبی کی خطا نہیں تھی اور نہ نبی ایسا کر سکتے تھے۔ دیکھیں نبی تو اللہ کے حکم کے پابند ہوتا ہے، سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، یعنی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہاں جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ، دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہاں تابہ کا مطلب کیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں، تاب العبد تاب اللہ، انسان کے بارے میں بھی ہے، یعنی تاب العبد کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے رجوع کر لیا، الا من تاب و آمن، تابہ مطلب رجوع اللہ، تابہ کا مطلب توبہ، بندہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تاب العبد۔ تو اچھا، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، رجوع اللہ، دیکھیں یہ دونوں مفاہیم ہیں، لیکن اس کا پھر سیاق و سباق دیکھ کے، یعنی ایک بندہ اگر رجوع کر لے، اپنے گناہوں سے رجوع کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آنے کو بھی توبہ کہتے ہیں، پلٹ آئے تو متوجہ ہونا۔ پھر یہاں تاب اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا اپنے بندے کی طرف۔ تو رحمت کے ساتھ متوجہ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت تو جو مخلص ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں جو ہیں وہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر اگر کوئی ایسا مشکل مراحل آتے ہیں یعنی مومن کی زندگی میں، جو امتحان کے مراحل آتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، خصوصی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ
غزوہ احد تھی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں اور رحمت کی شکل سکینہ یعنی نے اختیار کی، سکینہ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر جو ہے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خوشخبری دی، لیکن وہ تو ایک خوشخبری تھی، اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس میں ایک نقطہ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ سخت حالات میں، مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، جیسے کہ اس کا وعدہ ہے حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین. ایک تو دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اپنے لیے کوئی سبق تلاش کیا کریں، اپنے لیے کوئی نصیحت تلاش کیا کریں کہ آپ کے لیے اس میں نصیحت کیا ہے اور بین السطور میں کیا ایسا مضمون ہے جو ہم اپنے لیے سمجھیں. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اس میں نقطہ ہے الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، مشکل وقت میں آپ اپنے مقصود کے ساتھ جڑے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر آپ کے ساتھ متوجہ ہوں گی. ایک بات یہ دیکھیں، آج کے حساب سے ہم قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں. آج اپنی عملی زندگی میں انسان جب اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق جب چل پڑتا ہے تو مسائل، مشکلات اور یہ ایسی سختیاں تو یقیناً آئیں گی. جیسا کہ ایک آیت مبارکہ میں ہے ام حسبتم ان تترکوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا. تو کیا خیال ہے تمہارا اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، یہ مختلف آیات ہیں، وہ تھوڑا سا میں ابھی آپ کو میں نے پڑھ کے بھی سنائی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ایسی تمہیں میں چھوڑ دوں گا اور تمہیں وہ حالات نہیں آئے کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. مستھم البأساء، ان پہ سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں اور ان کو خوب میں نے ہلایا. تو یہ ابتلا اور آزمائش، یہ تو یعنی مسلمان کے، مومن کی جو زندگی ہے اس کا زیور ہے، اس سے وہ نکھار آ جاتا ہے اور اس کا یہ حسن ہے. ابتلا، آزمائش، یہ مسلمان کی زندگی کا زیور ہے، یہ لازمی، مطلب اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرما دیتا ہے. یہ رحمتیں ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو بات بتاؤں کہ خام سونا کیسے خالص ہوگا جب آپ اس کو بھٹی میں، جب تک اس کو آپ پکائیں گے نہیں تو وہ خالص نہیں ہو سکتا، ملاوٹ ہوتی ہے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ایک ترکیب ہماری ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ہم میں کچھ ملاوٹ، کچھ میل کچیل ہم میں موجود ہے، جس کو آپ اخلاق ذمیمہ کہتے ہیں. اخلاق رذیلہ یا اخلاق ذمیمہ یہ ہمارے نفس میں موجود ہوتے ہیں. اور یہ میں نے اس کا یعنی تفصیل سے بتایا بھی ہے، میرے کلپس موجود ہیں. نفس کی حالتیں مختلف، نفس کیوں، نفس کیا، نفس کیوں، یہ سارے میں نے کلپس ہمارے موجود ہیں یوٹیوب چینل پہ. شارٹ کلپ آپ دیکھیں گے نا تو نفس کی کیفیات کے متعلق اللہ کے فضل سے میں نے بات چیت کی ہے. تو دیکھیں یہ ملاوٹیں، یہ میل کچیل ہم میں موجود ہے اور ضروری ہے کہ ایک انسان، دیکھیں انسان کو کمال حاصل کرنا ہے دنیا میں، اس کو اپنا تزکیہ کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، دل کی صفائی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، لیکن وہ جو اپنے ساتھ ایک سالم دل لے کے آیا. ابتدائی طور پہ انسان کا دل سالم نہیں ہوتا اور اسے سالم بنانا ہوتا ہے. ابتدائی طور پہ مضمون مطلب زیادہ ہے لیکن میں اختصار سے کام لے رہا ہوں.
تو ایک بات تو یہ ہے کہ ابتلا اور آزمائش، ساعت العسرہ پہ میں بات کر رہا ہوں، ایسے مشکل حالات اور ابتلا اور آزمائش یہ اللہ تعالیٰ ایسے لاتا ہے. لیکن اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہماری تربیت تزکیہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء. اب وہ حالات اگر نہیں آئے، ابتلا اور آزمائش نہیں، تو ہمارے تزکیہ کیسے ہوگا، ہماری صفائی کیسے ہوگا، ہم خالص کیسے بنیں گے؟ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ نے یہ کہ دین اس کو خالص کر لو، دین اس کے لیے خالص کر لو. تو یہ ابتلا اور آزمائش جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہم پر لاتا ہے. یہ ایک جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. جیسے کہ سورہ عنکبوت کا مضمون میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ان کو میں یوں ہی چھوڑ دوں گا، کہ انہوں نے دعوی ایمان پہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو ابتلا اور آزمائش میں نہیں ڈالوں گا؟ یہ خیال تمہارا غلط ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. پھر میں نے معلوم کر لی ہیں کہ جو لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے تھے، اور میں نے لوگوں کو دکھا دیے زمانے کو جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں. ابتلا اور آزمائش اللہ تعالیٰ لاتا ہے، نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. قومی ابتلا اور آزمائش اور انفرادی ابتلا اور آزمائش جو ہیں یہ آپ گھبرائیں نہیں. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ تسلی دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو پابند نہیں کرتا لیکن اس کی استطاعت کے مطابق. استطاعت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی تکلیف یا آزمائش لاتا ہے. اچھا، قوموں پر بھی اسی طرح اور انفرادی طور پہ بھی، یعنی اس سے آپ گھبرائیے نہیں. کہ دوسری بات یہ ہے کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، یہ بھی آپ تسلی رکھیں. الدین یسر سہلۃ فیضا فسنیسرہ للیسرا ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ترجمہ میں کرتا رہتا ہوں ان آیات کا، آج میں نے صرف آیات بتا دی. تو لیکن اب اس آیت نمبر 117 میں یہ مضمون ہے کہ اے مومنو، تم گھبرانا نہیں. تم پہ ابتلا اور آزمائش آئے گی، سخت وقت آئیں گے، لیکن تم اپنے موقف پر جمے رہو، اپنے مقصد اور اپنے راستے پر ڈٹے رہو. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر ڈٹے رہو، جمے رہو. فاستقیموا الیہ، استقامت سے کام لو. تو جب آپ استقامت سے کام لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ہر مشکل گھڑی، مشکل صورتحال میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو اب یہاں جو ہے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹلی فرمایا، یعنی دوسری مرتبہ ریپیٹ، ثم تاب علیہم، تاب اللہ، پھر ثم تاب علیہم. کیوں نہ ہو، انہ بہم رؤوف الرحیم، کیونکہ وہ تو بڑا مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. تو بہرحال یہ سارا مضمون تھا اس آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. ایک مرتبہ میں پھر آپ توجہ رکھیں، میں ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا نبی، مہاجرین اور انصار پر. یہ کون لوگ تھے مہاجرین اور انصار؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے نبی کی پیروی کی، ان کا ساتھ دیا. فی ساعۃ العسرۃ، مشکل گھڑی میں. من بعد ما کاد یزیغ قلوب، قریب تھا، یعنی ایسے حالات تھے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کا کہ دل ٹیڑھے ہو جاتے، یعنی دل پھر جاتے یا ٹیڑھے ہو جاتے. ظاہر ہے مشکل گھڑی میں ایسے مواقع آتے ہیں عام مسلمانوں کے، جو عام مسلمان ہیں تو خوب جو ہے یعنی وزلزلوا، ان کو ہلایا گیا، ہلایا جاتا ہے. تو جب ایکسٹریم ہو جاتی ہے بات
مشکلات ایکسٹریم ہو جاتی ہیں تو اس وقت ایک تو انسان کا پتہ بھی چلتا ہے، اس کو آزمایا بھی جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی اسی وقت رحمت متوجہ ہوتی ہے. ثم تاب علیہم، من بعد ما کان ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت سے متوجہ ہوا. یعنی جن لوگوں کے ایمان اس کامل درجے کے نہیں تھے اور قریب تھا کہ پھر جاتے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو قرآنی وہ ہے، ایک گروہ ایسا تھا کہ ان کے دل پھر جاتے. ایسا غزوہ احد میں بھی ایسا ہوا تھا، اور یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور اپنی سکینہ نازل فرمائی. یہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے دیکھیں، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بھی نصیحت کہ مشکل حالات میں، مشکل وقت میں آپ نے باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور باطل کی طرف رجوع کا خیال بھی نہیں لانا. بس ایک اللہ ہماری منزل ہے اور اللہ ہی کی طرف توجہ ہونی چاہیے. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ اللہ جو ہے وہ ان پر بڑا کیوں نہ ہو. ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، یعنی اس مشکل وقت میں پھر اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، اور کیوں نہ ہو، وہ تو بڑا شفقت فرمانے والا ہے اور مہربان ہے. وعلی الثلاثۃ الذین، دوسری آیت وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جب ان پر زمین باوجود اپنی کشادگی کے تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی، یعنی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا علیہ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں ہے، سو اسی یعنی اس کے علاوہ کوئی ہمارا وہ پناہ دینے والا نہیں ہے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت سے متوجہ ہوا. لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا اور مہربان ہے. یہ وہ تین لوگ تھے. دیکھیں میں مختصر سا آپ کو بتاؤں کہ باقی تو کتابوں میں تفصیل موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کیا غزوہ تبوک، یعنی سب لوگ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، تو ہلکے ہو یا بوجھل جو بھی ہو نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں. تو یعنی سوائے مریضوں کے یا بوڑھوں کے سب کو نکلنے کا حکم تھا، نفیر عام تھا. اچھا، اس میں منافق بھی تھے، یعنی بعض لوگ، بہت سے لوگ ٹھہر گئے اور یعنی انہوں نے معذرتیں کر لی، لیکن وہ منافقین تھے، اس کا تذکرہ آ چکا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ لوگ بھی تشریف لائے تقریباً. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب آتے مدینے واپس آتے باہر سے تو مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے نفل، اور پھر متوجہ ہو جاتے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ یا لوگوں کی باتیں سننے کے لیے. غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پہ یعنی جب حضور بیٹھے متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف، تقریباً 80 سے زیادہ لوگ تھے جو منافقین تھے، لیکن انہوں نے مطلب حضور کے سامنے معذرتیں پیش کی، عذر سامنے پیش کیے. حضور نے ان کی معذرتیں قبول کر لی. اور یہاں پہ میں ایک بات وضاحت کر دوں کہ حضور کا یہ طریقہ کار ہے، بلکہ اسلام کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے ظاہر پر اعتماد کریں گے، اس کے دل میں کیا ہے اس پر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوں گے، باتوں میں ان کی باتوں سے مجھے
میں ایک فیصلہ کر لوں گا اور وہ فیصلہ غلط ہوگا، لیکن میرا وہ فیصلہ جو ہے وہ جس کے حق میں نے فیصلہ کیا ہے وہ زمین کا ٹکڑا اس کے لیے آگ ہوگا۔ تو ظاہر پہ دیکھیں، یعنی یہاں بھی آپ نے ظاہر پر فیصلہ کرنا ہے۔ اب ہم سب مسلمان ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، تو اب اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔ ہر کلمہ گو جو ہے من صلی صلاتنا و اکلا ذبیحتنا، حضور کا فرمان ہے، جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا وہ مسلمان ہے، اس کا خون احترام والا ہے۔ تو ظاہر پہ فیصلہ، نیتوں کا حال اللہ کے حوالے ہے۔ یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی اور اللہ سے یعنی مغفرت بھی اور ان کے عذر قبول کر لیے، لیکن وہ تھے منافق۔ اب 7 آدمی یعنی ایسے تھے ان میں کہ حضور کے آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو، جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، محض سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے، انہوں نے مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا کہ ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود آ کے کھولیں۔ تو نماز کے وقت وہ اپنے آپ کو کھول لیتے اور پھر دوبارہ باندھ دیتے۔ تو خیر وہ یعنی انہوں نے کہا کہ ہماری بس ہم خود اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو باندھیں گے، یا ہماری توبہ حضور قبول کریں گے اور ہمارے لیے معافی مانگیں گے اللہ سے، یا اسی حالت میں ہمیں موت آ جائے گی۔ تو انہوں نے خود اپنے متعلق جو فیصلہ کیا، تو چند دنوں بعد جو بھی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کے کھول دیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ 3 ایسے تھے لوگ، کعب بن مالک ان میں ایک تھے، باقی بھی 2 اصحاب کے نام آئے ہیں کتابوں میں۔ تو یہ جوان تھے اور باقی 2 بوڑھے تھے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ہمارا کوئی عذر نہیں تھا۔ وہ طویل قصہ ہے لیکن میں اختصار سے بتا رہا ہوں۔ اپنی معذرت پیش نہیں کی، انہوں نے کہا حضور ہم تیار ہیں، جو بھی آپ، ہمارا کوئی عذر نہیں ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے قبول ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ، تم انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، تمہارا فیصلہ ملتوی ہے۔ خلفوا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 لوگ جن کا معاملہ لٹکا دیا گیا، ملتوی کیا گیا۔ اب وہ ملتوی کیسے ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ فیصلہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت بند کر دو۔ عام مسلمانوں میں یہ اعلان کر دیا گیا۔ بہرحال وہ طویل واقعہ ہے، کتابوں میں موجود ہے، لیکن ایسا ہوا کہ 40 دنوں بعد ان کے متعلق یہ بھی حکم فرمایا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر 50ویں دن جو ہے، 50 دن بعد جو ہے ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات پھر نازل ہوئیں، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ 3 بھی، یعنی ان 3 کی طرف بھی اللہ تعالیٰ رحمت سے متوجہ ہوا۔ اب دیکھیں یہاں ایک نقطہ ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی اور وہ توبہ قبول ہو گئی۔ تو بہرحال اس کے بارے میں بات کریں گے، تھوڑی سی بات رہتی ہے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ اب ان
آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نبی، مہاجرین اور انصار پہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یہ وہ لوگ تھے مہاجرین و انصار جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا تنگی کے وقت میں۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، بعد اس کے کہ ان میں سے بعض کے دل پھر جانے کے قریب تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔